جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر یہی سوچتے تھے کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ہم پہ نماز اور روزہ فرض نہیں۔ موج میں ہم روزے رکھتے تھے، مستی میں ہم نماز پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب بڑے ہوئے تب پتہ چلا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا روزے کی اہمیت ہے، پھر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا۔ لیکن جیسی شادی ہوئی پھر ساری روٹین ہماری تتر بتر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی شادی کے بعد تھوڑا بہت سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن اصلی پرابلم جب آتی ہے جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، 1 ہوتے ہیں، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر 3 ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم بچوں میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی نماز، روزہ، اپنے دین، مذہب کو بھولتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کے کام میں، بچوں کو سنبھالتے نماز پڑھنے کا۔ اور بہت ساری لیڈیز ایسا کرتی ہیں کہ بچوں کا بہانہ بنا کر کے نماز کو کئی سال تک وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ نماز آپ کو بچے کی وجہ سے کب تک آپ کو چھوڑنی ہوتی ہے، اور کتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے تب آپ کو نماز نہیں چھوڑنی، اور جو عورت بچوں کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑتی ہے حدیث میں اس کے لیے کیا سزا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ساری عورتوں کے لیے جو امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ ہم سب کے چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں نماز کب پڑھنی ہے، کب کتنے دن کے لیے چھوڑنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور بچوں کا بہانہ ہمیں بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسی ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سبھی کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی جس پہ کہ میرا نماز سے ریلیٹڈ شیئر کیا تھا، اس پہ ماشاءاللہ آپ سب کو بہت پیار ملا، 50 کے اس پہ ویوز گئے ہیں، اور اس پہ جتنے ویوز گئے ہیں تو زیادہ تر مہیلا تھیں، اور ان لوگوں کا سوال یہی تھا کہ ہمارے چھوٹے بچے ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے گناہ تو نہیں ہوگا، یا ہم بچوں کے ساتھ کیسے نماز کو پڑھیں۔ تو بچوں کے ساتھ کیسے نماز کو پڑھیں یہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی کور کریں گے کہ جو عورت بچوں کا بہانہ بنا کر کے نماز کو چھوڑتی ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا سہولیت ہے، اسلام میں کب تک سہولیت دی گئی ہے، وہ سارے ٹاپک کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب کسی بھی عورت کا بچہ ہوتا ہے، اور جب تک اللہ نے جب تک آپ کی باڈی میں مطلب کہ ویکنس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، آپ کے ٹانگوں میں، آپ کے شریر میں، آپ کی کمر میں، باڈی میں پورے اتنی جان نہیں ہوتی کہ آپ رکوع سجدہ کر سکیں، جب تک اللہ نے خود آپ کو پرمیشن دے دی ہے پہلے سے ہی کہ آپ 40 دن تک نماز نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی آپ کوئی روزہ رکھیں گے، نہ ہی کوئی اور عبادت آپ کریں گے، آپ کو 40 دن کا چھوٹ ملتا ہے۔ یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ یہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آدمی سے پوچھا جائے تو ان کے بارے میں ذرا سوچیں کہ وہ پورے سال میں ہر ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اور مہینے کے بھی ہر مہینے نماز پڑھتے ہیں، وہ مطلب ایک دن بھی چھٹی گیپ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کو اتنی زیادہ پرمیشن اللہ نے دی ہے، دیکھو کہ ہم لوگوں کو جو کمزوری جب آتی ہے، جب ویک ہوتی ہے ہماری باڈی، تو اللہ نے آٹومیٹک ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو اس ٹائم پہ بھی باڈی کو پاک رکھ سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، بندے کو آرام کرنا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، تو اس حساب سے اللہ نے ہمیں وہ سارے پوائنٹ پہ چھوٹ دیا ہے۔ اگر ہم حدیث کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کون کون سے آسان راستے بنائے ہیں، کہاں کہاں آسانیاں دی ہے ہمیں۔ تو جب ہمیں 40 دن تک جب ہماری باڈی بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، انرجی نہیں ہوتی ہے باڈی میں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کھانا، تو اس ٹائم اللہ نے پوری چھوٹ دی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے آپ کو، نہ ہی آپ کو اس ٹائم روزے رکھنے ہیں، نہ ہی کوئی اور عبادت کرنی ہے، صرف آپ کو اپنا خیال رکھنے کے لیے بولا گیا، اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے بولا گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ اس سے پاک ہو جاتی ہیں، یہ جو 40 دن آپ کے گزر جاتے ہیں، جب آپ کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اب آپ کو اپنی نماز کو جو ہے بالکل اسی طرح سے پڑھنی ہے جیسے آپ پہلے اپنی نماز کو پڑھا کرتی تھیں، بنا گیپ کے، بنا قضا کرے۔ کبھی غلطی سے ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا، اور چھوڑنا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ آخرت کا جب میدان ہوگا اس ٹائم سب کے حساب و کتاب چل رہے ہوں گے، اس ٹائم ایک عورت سے پوچھا جائے گا، ہر کسی سے سوال ہوگا، پھر ایک عورت سے بھی ہوگا، ایک نہیں بہت ساری عورتیں ہوں گی۔ جب ان سے سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کیسے زندگی گزاری، نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ عورت بولے گی کہ میرے پاس نا چھوٹے بچے تھے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پائی۔ پھر اللہ پاک یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے جو کہ ایک پیغمبر ہیں، اور ان سے کہیں گے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس کتنی اولادیں تھیں، تو وہ کہیں گے کہ ان کے پاس 11 اولادیں تھیں۔ 11 اولاد ہونے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک وقت کی بھی نماز کو قضا نہیں کری تھی اپنی زندگی میں۔ ان کو سب سے زیادہ اولاد اللہ نے دیا، مطلب نبی کو جتنی اولادیں ملی ہیں تو سارے نبی کے مقابلے ان نبی کو سب سے زیادہ اولاد ملی ہے 11، اور 11 بچوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کی نماز ایک ٹائم کی بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نا ارشاد فرمائیں گے، اور جو عورت بچوں کو بہانہ بنا کے نماز کو چھوڑتی ہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر وہ عورت بالکل غلط ہے جو بچوں کا بہانہ بنا کے نماز کو چھوڑتی ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ہمیں اتنی چھوٹ دے دی جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اب 1.25 مہینے کے بعد ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آرام کریں، بیٹھیں، ریسٹ کریں، کیونکہ 1.25 کے بعد آپ گھر کے بھی سارے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو 1.25 لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کا پورا جو روٹین ہوتا ہے اس کو سنبھالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے لیے مدد ہیلپ کے لیے آتا ہے تو وہ 1 سے 1.5 مہینے بہت مشکل سے ہی رکتا ہے، اور 1 1.5 مہینہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نارمل ڈلیوری میں تو لوگ اتنے بھی نہیں رکتے ہیں، 6-7 دن آپ کے گھر پہ رکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو 6-7 دن میں ہی اپنا گھر کا کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا سارا کام 1.25 کے بعد کر رہے ہیں، جو کہ مشکل کام ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، کھانا بنانا ہے، تھک جاتے ہیں اس میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، اور نماز تو اتنی سہولیت دے دی گئی ہے کہ اگر باڈی میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن بیٹھ کے آپ پڑھ لیں اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے نا جہاں پر ان کو چھوٹ دینا تھا، جہاں آپ کی باڈی ویک تھی وہاں چھوٹ دے رکھا ہے آپ کو، جہاں پر آپ کی باڈی ویک نہیں ہے، ایکٹیو ہے، وہاں آپ کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ اور جو عورت اپنے بچوں کا بہانہ بنا کے مسلسل نماز کو قضا کرتی ہے، پہلے ایک ہوتے ہیں، پھر دوسرا ہو جاتا ہے، پھر تیسرا ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نا 1 سال نماز گئی، پھر دوسرے بچوں کی وجہ سے دوسری سال بھی چلے گی، تیسروں کی وجہ سے تیسری سال بھی چلے گی، تو سوچیں کتنی سال نماز چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے نا نماز کو قضا مت کیا کریے، کیونکہ بچوں کا بہانہ بنا کر کے جو عورت نماز کو قضا کرتی ہے اس کا انجام آخرت میں جہنم میں، جنت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں کے من میں، ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کوئی رکھنے والا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ پاک سے کہہ دیں گے، لیکن اللہ نے پہلے ہی حدیث میں اس بات کے بارے میں بتا دیا ہے صاف صاف کہ جو عورت بچوں کو بہانہ بنا کے نماز کو قضا کرے گی اس کا انجام آخرت میں جہنم ہونے والا ہے، جنت نہیں۔ تو اسی لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج سے نا ہم نماز پڑھیں گے، جس کی بھی چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور تاکہ اللہ پاک کو بھی دکھے کہ ہماری محبت کیسی ہے، ہمارا اٹیچمنٹ کیسا ہے اللہ سے، ہے نا، اور اللہ پاک کو ہم راضی کر سکیں۔ جب ہم 1.25 کے بعد سارے گھر کے کام کر سکتے ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ انشاءاللہ ضرور پڑھ لیں گے۔ تو میری ان بہنوں کے لیے ویڈیو تھا جن کا سوال تھا کہ ان کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ نماز کو چھوڑ سکتی ہیں کہ نہیں سکتی ہیں، تو یہ ویڈیو دیکھ کے آئی ہوپ کہ آپ کا ڈاؤٹ جو ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اور ایک اور بات مجھے آپ سب سے کہنی ہے کہ میری ویڈیوز میں ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ میں وائس اوور کیسے کرتی ہوں۔ تو یا تو آپ لوگ میری ویڈیو فل نہیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، میں آنسر کرتی ہوں، کامنٹ کا بھی آنسر کرتی ہوں، جب آپ ویڈیو میں بھی جواب دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ ویڈیو کٹ کر کے دیکھتے ہیں اس لیے آنسر نہیں ملتا ہے۔ ایک ہی سوال بار بار انسان پوچھتا ہے، اور کئی بار بتا چکی ہوں کہ میں وائس اوور جو ہے خود ایسے ہی کرتی ہوں، ایپ سے کرتی ہوں، ان شارٹ ایپ سے، میرے پاس کوئی مائک نہیں ہے، میں مائک کا یوز نہیں کرتی ہوں، اور ویڈیو ایڈٹ کے لیے، تھمبنیل کے لیے ان شارٹ ایپ کا یوز کرتی ہوں،
اور یوٹیوب SEO کے لیے جو ہے میں ChatGPT کا یوز کرتی ہوں۔ تو بس یہ چیزوں کا یوز کرتی ہوں جو کہ میں بہت بار ویڈیو میں کلیئر کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگ شاید ویڈیو اچھے سے نہیں واچ کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو آنسر نہیں ملتا اور پھر آپ دوبارہ کامنٹ کرتے ہیں، ایک ہی کامنٹ آپ بار بار کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو فل واچ کیا کریے، میں آنسر کرتی ہوں ویڈیو میں بھی۔ بس پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔